گلستان بطول کی خوشبو، گلستان بطول کی خوشبو، یعنی آل رسول کی خوشبو، گلستان بطول کی خوشبو یعنی آل رسول کی خوشبو سارے عالم میں آج پھیلی ہے، سارے عالم میں آج پھیلی ہے۔ باغ زہرا کے پھول کی خوشبو، باغ زہرا کے پھول کی خوشبو۔ حضور مکی میاں صاحب قبلہ ممبر مائک پر جلوہ افروز ہیں، ان کے خطاب نایاب سے ہم سب آجا تو ہوئے گا وہاں پہ میرے بات کرو۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الصفا من يومنا إلى يوم الجزاء أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ مبجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ رحمت عالم کانفرنس ہے اور رحمت عالم پریس والوں نے جو پرشن کیے اس کا جو اتر اب محترم نے دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آؤٹ ہوگا بیان تو نہ جانے کتنوں کی بھاشائیں بدل جائیں گی، بے شک بولیاں بدل جائیں گی۔ بے شک جو اب تک نہیں ہوا وہ اب جا کر آج دن میں ہوا، بے شک جس کی ضرورت ہے لوگوں کے من میں، لوگوں کے وچار میں جو کچھ تھا آج اس کو غازی ملت کے سامنے پرستوت کیا اور انہوں نے اس کا مکمل اتر دیا، جواب دیا۔ جواب بالکل لاجواب، سبحان اللہ، لاجواب۔ اب وہ تو میں نے کہا میں تمہید ہوں، تفصیل تو آئی کچھ ہوگا۔ حضرات گرامی، آج جو یہ رحمت عالم کانفرنس ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ جب حاجی محمد اخلاق خان اشرفی نے مجھ سے یہ پچھلے کئی سالوں سے مجھ سے تقاضا کر رہے تھے کہ ایک تاریخ مجھے دلوائیے، ایک تاریخ مجھے دلوائیے، میں نے کہا ٹھیک ہے، وقت آئے گا مل جائے گا، وقت آئے گا مل جائے گا۔ وہ وقت آیا، سبحان اللہ، ملی۔ میں نے حاجی صاحب سے اپنے طور پر کہا کہ جس خطیب کو
آپ نے دعوت دی ہے، غازی ملت تشریف لا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے مگر میری اپنی خواہش یہ ہے کہ ان کی 50 سالہ خدمات کا جشن بھی منا لیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میری معلومات میں عالم اسلام کا یہ پہلا خطیب ہے۔ بے شک ایسا نہیں کہ ایک بھتیجا اپنے چچا کی تعریف کر رہا ہے، میں اس میں جملوں کا استعمال کر رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان عالم اللہ۔ اسلام کا پہلا خطیب ہے اور یہ شرف عنوان اشرفیہ کو حاصل ہے نا جی۔ بولنے والوں کی کمی نہیں جی، وہ ہے نا، کچھ ایسے بھی بولنے والے بولتے بولتے بالکل چپ ہو گئے، اب وہ عام حالات میں بھی بولنا پسند نہیں کرتے، اتنا چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ مگر محدث اعظم کا یہ سجادہ نشین سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محدث اعظم، اب میں تو یہ کہوں گا کہ غازی ملت یہ میرے چچا ہیں، مگر اس وقت یہ محدث اعظم کی امانت ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس درگاہ کے کا جو مستقبل ہے اتنا روشن ہے، اتنا روشن ہے، اتنا منور ہے، اتنا تابع ہے کہ انشاءاللہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ غازی ملت نے کچھ کام کیا۔ الحمدللہ وہ متولی بھی ہے، غازی ملت تو ہے ہی ہے، شہنشاہ خطابت۔ یہ شہنشاہ خطابت یہ جو کہا جاتا ہے یہ لقب ہے، بہت ہلکا ہے، بہت ہلکا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو خطابت پر ناز کرتے ہیں، جو خطابت پر ناز کرتے ہیں، وہ ملت کے ساتھ کچھ اور بھی ہوا کرتے ہیں، ہے نا؟ اب تو ملت کے پہلے ہے نا، وہ خطابت پر ناز کرتے ہیں، لیکن خطابت جس پر ناز کرتی ہے اس ذات کا نام غازی ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، جو خطابت کو ایک نیا موڑ دے اس کا نام غازی ملت ہے، جو خطابت کو ایک راستہ دے اس کا نام غازی ملت ہے، جو خطابت کو ایک منزل دے اس کا نام غازی ملت ہے۔ ارے جسے سن کر لوگ خطیب بن جائیں۔ واہ سبحان اللہ۔ جب تمہید بھاری ہوگی اس کی تفصیل کتنی بھاری ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں جی۔ حضرات، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کے آستانہ اور ان کے خاندان کی نمائندگی اس وقت غازی ملت شہر کوربا میں فرما رہے ہیں، بے شک۔ اور مجھے احساس ہے یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جی بھر کے دیکھیں، بے شک ہے نا، جی بھر کے دیکھیں۔ اب بھائی یہاں تک دیکھنے کی بات ہے، کل سے آپ کر کیا رہے ہیں؟ بولو، جی صرف دیکھ ہی تو رہے ہیں، آج بھی دیکھیے، مگر یہ ساتھ ساتھ یہ بھی جذبہ اپنے اندر رکھیے کہ ہمیں نرم ہو کر نہیں سننا ہے، گرم ہو کر سننا ہے۔ حضرات گرامی، حاجی اخلاق خان مولانا سید قاری شبیر صاحب اور ان کے تمام ساتھی، ہمارے نوجوان جو بچے ہیں، کارکرتا ہیں، اور جنہوں نے ہر اعتبار سے اس میں حصہ لیا ہے، محنت کی ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کرتا ہوں۔ مولا کریم سب کو سلامت رکھے، سب کو آباد رکھے، اور شاسن نے بھی کافی مدد کی ہے کل سے لے کر آج تک، میں ان کو بھی دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کو بھی یہ احساس رہے کہ بھئی ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ حضرات بس اب میں آ جاتا ہوں، اللہ ارشاد فرما رہا اور میری رحمت
ہر چیز پر بھاری ہے. وصیت کرنا شاید اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، محیط ہے، غالب ہے، ہر چیز پر. اب جو چیز ہے رحمت غالب ہے. رحمت کہا کس پر غالب ہے وہ نہ دیکھو، وہ دیکھو کہ چیز ہے کہ نہیں. وہ شے ہے کہ نہیں، وہ شے کے دائرے میں ہے یا نہیں. اگر ہے تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت غالب ہے. شے مغلوب ہے، میری رحمت غالب ہے. اور شے کو بھی جو رونق یا روشنی ملی اسی میری رحمت کی بدولت. بے شک جو کائنات کے ہر شے پر غالب ہے. ذرے ذرے میں میری رحمت، قطرے قطرے میں میری رحمت. بے شک. مجھے بتاؤ دوستو، اب میں چاہتا ہوں تھوڑا سا شے کی تعریف کر دوں. یہ شے ہے کیا چیز؟ تو علماء متکلمین فرماتے ہیں حیل موجودات، یعنی جو موجود ہیں وہ شاید ہے. بے شک. زمین موجود شاید ہے، آسمان موجود شاید ہے، عرش موجود شاید ہے، لوح و قلم موجود شاید ہے، انسان موجود شاید ہے، جن موجود شاید، فرشتے موجود شاید، جبریل موجود شاید، میکائیل موجود شاید، اسرافیل موجود شاید، شاید اسرائیل موجود، سارے ملائکہ شاید. یا عالم انس، یا عالم جن، یا عالم ملائکہ، یا عالم ناسوت. اب میں ایک جملے میں ادا کرتا ہوں عالم ہے کیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کلو ما سوى اللہ. سبحان اللہ. جو ہے وہ عالم. سبحان اللہ. اللہ کے سوا جو کچھ ہے عالم، اور کسی کو بتانے والا عالم. سبحان اللہ. اما سے اللہ جو ہے وہ عالم ہے. تو کتنے عالم ہیں؟ سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں. بے شک. 18,000. عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم انسان، عالم جن، عالم بشریات، عالم ملا. آپ سوچئے 18,000 عالم. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم. بات ہے تو اب سنو اللہ کیا فرماتا ہے. میری رحمت 18,000 عالم پر بھاری ہے. بے شک. یعنی 18,000 عالم کو جو وجود ملا ہے وہ میری رحمت ہے. وہ میری رحمت ہے. جو عالم انسان جو عالم ملائکہ پر بھی غالب ہے، جو عالم بشریت پر بھی غالب ہے. بندوں نے عرض کیا مولا وہ تیری رحمت کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کا پتہ کہاں ہے؟ جو ہر چیز پر غالب ہے، وسیع ہے، محیط ہے، وہ تیری رحمت ہے. تو نے خود کہا ہے یہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. تو مولا وہ تیری رحمت ہے کہاں؟ آج تیرے بندے اس تیری رحمت کا ٹھکانہ جاننا چاہتے ہیں. جو 18,000 عالم پر غالب ہے. تو رحمت کبریا نے جواب دیا کہ اگر میری رحمت جو 18,000 عالم پر غالب ہے اس کو جاننا چاہتے
رسول اللہ اور لقب رحمت للعالمین محمد رسول اللہ اور لقب رحمت للعالمین. تو آج ہم اسی رحمت للعالمین کا جشن منانے کے لیے یہاں جمع ہیں, یہاں حاضر ہیں جو ذرے ذرے پر وسیع. میری رحمت ہر چیز پر بھاری ہے نا, ہر چیز پر حاوی ہے, غالب ہے. بتاؤ دوستو, جب عالم پورے سارے عالم پر رحمت غالب ہے, مجھے بتاؤ کوئی اس رحمت سے اگر الگ رہ کر زندگی گزارنا چاہے, کوئی بچنا چاہے بچ سکتا ہے. عبادتوں میں میری رحمت, نماز میں میری رحمت, سجدوں میں میری رحمت, رکوع میں میری رحمت, قیام میں میری رحمت, قعدہ میری رحمت. اللہ فرماتا ہے ارے نماز عبادت میری ہے مگر میری رحمت بھی ہے, میری رحمت بھی ہے. اب وہ رحمت کیا مصطفیٰ, اب وہ رحمت مصطفیٰ وہ کس صورت میں ہے؟ درود کی صورت میں ہے, سلام کی صورت میں ہے, درود کی صورت میں ہے. مطلب یہ ہے نماز نہیں ہوگی درود نہیں پڑھو گے, سلام نہیں ہوگا درود نہیں پڑھو گے, سلام اگر نہیں ہوگا سلام نہیں پڑھو گے, نماز نہیں ہوگی. اب سلام میں یہ سلام ہے کیا؟ اللہ فرماتا میرے محبوب پر ہے, یہ میری رحمت ہے. درود میرے محبوب پر میری رحمت ہے, یہ میری رحمت ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. یہ میری رحمت ہے جس کا میں نے تمہیں امتی بنایا. سبحان اللہ. یہ میری رحمت ہے جس کے تم غلام, جس کی غلامی کا پٹا تمہاری گردنوں میں ہے. اب آپ نماز کے اندر سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بولیے, ہاتھ اٹھائیے پیچھے والے. وہ کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم. بولو السلام علیکم ایھا النبی, السلام علیکم. نماز میں پوچھ رہا ہوں, نعرہ کل سے لگا رہے ہو. آپ کو اتنا بھی خیال نہیں کہ کہاں لگانا چاہیے. دکان میں جاؤ تمہارے, مکان میں جاؤ تمہارے, دسترخوان پہ کھانا لگا, ایک صاحب آئے نعرہ تکبیر. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دسترخوان پہ کھانا لگا ہے, ایک صاحب آئے بالکل مجنون کی طرح, دیکھا کھانا لگا ہے, دیکھا اتنی بڑی ہستیاں ہیں, نعرہ تکبیر. دسترخوان پر نظر ڈال, دیکھے ہے کھانا لگا ہے, دال ہے, چاول ہے, روٹی ہے, کھانے پر نعرہ تکبیر کیا. تو ہمارے سنی بھائیوں کا یہ مزاج ہے, نہ چھوڑنے پر آتے ہیں تو پکڑ لیا. اب اناؤنسر کہہ رہا ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے, راجا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اناؤنسر نے تھوڑی ظرافت دی, اس نے دھیرے سے کہہ دیا جھوٹ کا دامن, تو پورا مجمع بولا نہیں چھوڑیں گے. کیوں ہماری عوام بس وہ سمجھ لیا اس نے کہ بس اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہو, نہیں چھوڑیں گے. اب جو کہے نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, جھوٹ کا دامن بولو چھوڑیں گے, چھوڑیں گے. یہ تو میں نے آپ کو اشارہ دے دیا اس لیے چھوڑیں گے, ہے نا. تو میں نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ میری برادری کے لوگ, میری جماعت کے لوگ, یہ جتنے اہل اسلام کلمہ پڑھنے والے ہیں, وہ جو بھی بولی بولے سوچ کر بولے. کچھ لوگ وہ ہیں جو سوچ کر بولتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو بول کر سوچتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, بول کر مت سوچیے, سوچ کر بولیے. بے شک حق ہے. ہو کر نہیں لگے گی. کچھ ایسے بولنے والے بہت کچھ بولتے ہیں. اب نماز میں آئے کیا السلام علیکم ایھا النبی, مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا مطلب, یا نبی سلام علیکم. یا نبی سیدھا سیدھا ترجمہ, یا نبی سلام علیکم. اور جب ہم نماز کے اندر بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی. اردو میں یا نبی سلام علیکم. ایک صاحب نے کہا
کہ بھائی نماز میں پڑھتے ہیں تو باہر کیوں سنی لوگ پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اگر نماز کے باہر جلسے میں ہم لوگ پڑھیں تو کیا ہے؟ کیا بھائی پڑھیے, ہم یہ نہیں کرتے. کھڑے ہو پھر کیسے؟ میں نے کہا پڑھے. کہا بیٹھ کر کھڑے ہو بیٹھ کر. میں نے کہا بات کیا ہے؟ تو جواب یہ دیا چونکہ نماز میں نبی پر درود و سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے لہذا کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز. میں نے کہا تمہارا چونکہ مجھے قبول ہے, اب میرا چونکہ تم لو. چونکہ پر چونکہ دل چاہتا ہے کہ چونکہ کا رحمت عالم کانفرنس کے اس خوبصورت موقع پر ایسا آپریشن کر کے جاؤں کہ لوگ اس لفظ کا استعمال کرنا بھول جائیں. چونکہ نبی پر درود و سلام بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے لہذا کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز. میں نے کہا سنو, چونکہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے لہذا بیٹھ کر قرآن پڑھنا بھی ناجائز. اگر تیرا چونکی صحیح ہے تو میرے چونکی کو اتنے ہلکے میں کیوں لے رہا؟ نماز میں قرآن کھڑے ہو لہذا بیٹھ کر قرآن پڑھنا ناجائز. اگر یہ حکم لگا دیا جائے تو ہمارے حافظوں کا کیا حال ہوگا؟ اچھا یہ بتاؤ, چھوڑ, درود و سلام کا مسئلہ ہے نا, کھڑے بیٹھے کا مسئلہ ہے نا, بیٹھ کر پڑھو, کھڑے ہو کر نہ پڑھو, بیٹھ کر پڑھو. حالانکہ صلو علیہ وسلم قرآن تو کہہ رہا نبی پر درود بھیجو اور سلام بھی اور اس کے ساتھ تسلیمہ, یہ مفعول مطلق. سلام پر تو تاکید ہے. علم نحو کے اعتبار سے مفعول مطلق جب فعل کے بعد واقع ہوتا ہے تو پچھلے جملے کی تاکید کرتا ہے. ایسا ویسا سلام نہ پڑھو میرے محبوب پر, ایسا سلام پڑھو, ایسا سلام بھیجو جیسا بھیجنے پڑھنے کا حق ہے نا. اب بیٹھنے کھڑے ہونے کی بات ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ مولوی صاحب, اور میرا پیغام اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پیغام پھیلاؤ, عام کرو. تو اندر بولو تو باہر ہو جاتی ہے بات. اب تو ہم لوگ چھپکے چھپکے پتہ نہیں کیا کیا ڈر لگتا یہ کھائے کہ نہ کھائے, اور کھائے تو کتنا کھائے. کیمرہ لگا ہوگا, دیکھ رہے ہیں, ایک روٹی دو روٹی, اب وہ تو کیمرے کے تھوڑا سا کھائیں گے, بھائی لگا ہوا جو فائدہ چلے گا لوگ کیا کریں گے. دہشت کا ماحول, یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے. ہر چیز پر نظر رکھنا, ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھنا, یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے جو اسلام کے خلاف ہے. کوئی کھانا کھائے بھول کے نہ دیکھو, کھانا کھانے تو نظر لگ جائے گی. اب کھڑے بیٹھنے پر آئیے. میں نے کہا مولوی صاحب بتا نماز جنازہ میں کیا پڑھتا ہے؟ آج یہی فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ ہی نہیں ہوگا, یہی حکم سنایا جائے گا, یہی بحث بھی ہوگی, یہی فیصلہ بھی ہوگا, اور یہی حکم بھی سنایا جائے گا. نماز جنازہ میں بولو کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن. مولوی صاحب نے کہا نہیں قرآن نہیں پڑھتے. میں نے کہا کوئی سورت نہیں. میں نے کہا کوئی بڑی آیت, میں نے کہا نہیں. میں نے کہا سورہ فلق نہیں, سورہ ناس نہیں, سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے نہیں, سورہ فتح نہیں.
سورہ بقرہ نہیں، اس میں سے کچھ نہیں۔ قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، وہ پڑھتے ہو؟ مولوی صاحب کہتے نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا پڑھتے ہو؟ جب قرآن کی 114 سورتوں میں سے کوئی سورت نہیں پڑھتے تو ذرا میں تیری سورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کبھی دبی زبان میں کہا درود و سلام۔ میں نے کہا جب اتنا کہہ دیا تو آگے بولو، کیسے پڑھتے ہو؟ کہا کھڑے کھڑے۔ کیسے پڑھتے ہو؟ بولے کھڑے کھڑے۔ میں نے کہا اطمینان سے جواب دینا۔ ارے کہا اس میں اطمینان کی کیا بات ہے؟ یہ نماز جنازہ ہے نا، یہ میت سامنے ہے، کھڑے ہو کر۔ اب آپ سوچئے نماز جنازہ میں یہ نماز جنازہ ہے کیا؟ اب میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ دعائے مغفرت میت کے لیے ہے مگر عبادت خدا کی حق ہے۔ نماز جنازہ دعائے مغفرت میت کے لیے ہے مگر عبادت خدا کی۔ میں نے کہا مولانا بتاؤ، عبادت ہے نا، اس کی عبادت خدا کی عبادت، دعائے مغفرت میت کے لیے۔ کھڑے کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہو؟ نبی پر درود و سلام، وہ بھی کھڑے ہو کر۔ اب جملہ دیا، کلام مختصر کرنے کی کوشش کرو۔ کلام ما کلا و کلا، اچھا کلام وہ ہوتا ہے جو مانا بہت مگر اچھا ہوتا۔ نماز جنازہ کے اندر میرے خدا نے قرآن پڑھنا تو معاف کر دیا مگر نبی پر درود و سلام پڑھوایا تاکہ دنیا دیکھ لے جس طرح میں اپنے نبی پر درود و سلام نماز میں بٹھا کے پڑھاتا ہوں، اسی طرح کھڑا کھڑا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، یا رسول، یا رسول، میری رحمت، میری رحمت میرا حبیب میرا محبوب، میری رحمت مکان میں بھی ہے لا مکان میں بھی